اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابن ابی الحدید معتزلی امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے دشمن جو اس وقت امام سے جنگ لڑ رہا تھا یعنی امیر شام، اس کا ایک واقعہ نقل کرتا ہے۔ کہتا ہے جیسے اپنی محفل میں بیٹھ کے بعض علماء بھی، دوست بھی، عام انسان بھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر شام اور اس کا یار غار، اس کا وزیر عمرو ابن العاص یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر شام عمرو ابن العاص سے کہتا ہے کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنی ہنسی پر قابو نہیں ڈال سکتا، میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یاد ہے جنگ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام تلوار لے کر جو ہے تیرے سر پر پہنچے، تیرے اوپر حملہ آور ہوئے اور تو نے دوڑ لگا دی، اور جب تو نے دیکھا کہ اب علی کی تلوار سے بچ نہیں سکتا تو نے کپڑے اتار دیے۔ لیکن وہ علی کیونکہ حق کا امام صاحب، البتہ یہ میرے الفاظ ہیں، علی دیکھ رہا تھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی شخص علی پر اعتراض نہ کرے۔ یہ ذرا علی کی نجابت دیکھیں، علی کا حیا دیکھیں، حالانکہ علی کا دشمن ہے جو ہر سازش کرتا ہے، جنگ میں آیا ہوا ہے، اور اگر اس کا خاتمہ ہو جاتا تو امیر شام کا سمجھے 90% لشکر جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب اس نے کپڑے اتار دیے، ننگا ہو گیا، اپنے بدترین دشمن سے بھی مولا علی صاحب نے منہ موڑ لیا تاکہ کل آنے والا کوئی یہ نہ دیکھے کہ جب اس نے ہار مان لی تھی۔ علی کہتا ہے علی تو معصوم ہے، تم شیعہ کہتے ہو، اور علی حیا والا ہے، تو علی نے کیا اس کا نگیز دیکھا تھا یا نہیں؟ علی نے اس سے منہ موڑ لیا۔ تو یہ امیر شام کہتا ہے جب تیری حالت ہی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی آگے بڑا چلاک تھا اور امیر شام سے بھی تیز تھا۔ یہ کہتا ہے میں بھی جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ یہ علی کی شجاعت کا ذکر دشمن کر رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کہتا ہے یاد ہے جب علی علیہ السلام نے تجھے آ کے مقابلے کے لیے بلایا کہ آؤ مل کے مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، دونوں لڑتے ہیں، جو مارا گیا وہ مر گیا، دوسرا حاکم بن جائے گا، اور امت محمدی کا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون خرابہ نہیں ہوگا۔ تو میں دیکھ رہا تھا تیرے ہاتھ پاؤں جیسے ساکن ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، تمہاری زبان حرکت نہیں کر رہی تھی، جیسے تمہارے معدے میں ہوا بھر گئی ہو، اور تم کانپ بھی رہے تھے، بے حس و حرکت ہو گئے۔ تو آگے سے امیر شام کہتا ہے نہیں، سارا جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوا تھا، کچھ چیزیں ہوئی تھیں۔ آگے کہتا ہے میں جو عمرو العاص کہتا ہے کہ میں نے بھی تھوڑی چیزیں بتائی ہیں، تمہاری حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری حالت کیوں ہونی تھی بدتر، جبکہ میرے پاس اشعری اور قبیلہ عق جیسے بہادر لوگ تھے۔ تو عمرو العاص کہتا ہے کہ میں تمہیں اور بتاؤں تمہارا کیا حال تھا، اس قبیلے نے کیا کر لینا تھا یا کیا کر لیا تھا۔ تو امیر شام کہتا ہے چلو مذاق چھوڑو، اس حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے کہ علی کے سامنے بھاگ جانا، علی سے ڈر کر بھاگ جانا کوئی ننگو آر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی، البتہ یہ الفاظ میں آگے کر رہا ہوں، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ کوئی ننگو آر نہیں ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں یوں کہو کہ بہادری ہے علی سے بھاگ جانا بھی۔ لیکن یہ بہادری نہیں، یہ علی کی سخاوت ہے کہ علی اپنے بدترین دشمن کو بھی جو میدان سے بھاگ رہا ہوتا ہے علی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوستو یہ وہی علی جس کا اقرار بہادری کا دشمن کر رہا ہے، جب اسلام کا مسئلہ آتا ہے، جب امت محمدی کے تفرقے کا مسئلہ آتا ہے، علی اپنی خلافت چھوڑ دیتا ہے، علی اپنی بے حرمتی جو ہے اس کو، اپنی بے عزتی کو قبول کر لیتا ہے، یہاں تک کہ علی اپنی زوجہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کے ہونے والے ظلم پر بھی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی بقا کی طرف نظر رکھتا ہے۔ جیسے آج بھی شیعان اہل بیت جو ہیں اور ہمارا جو رہبر ہے
خمینی یہ بت شکن نے جو ہے باوجود یہ کہ فلسطین میں سارے اہل سنت ہیں، اسرائیل کے خلاف آج ایران اگر مدد نہ کرتا تو نیست و نابود کر دیتا، لیکن آج بھی علی والے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہیں اور وحدت کی دعوت دے رہے ہیں اور وحدت کی خاطر مظلوم ظلم بھی سہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ انقلاب امام زمان علیہ السلام تک علی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔